اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. میری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رہے. جو اپنے ماں باپ کے لیے بات کروں گی کہ آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ آج میں صبح جب جاگی ہوں تو مجھے جو ہے نا اتنی اپنے ابو کی یاد آ رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے جاگی ہوں تو مجھے ایسے نا، میں ناشتہ کر رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بار بار آ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں آج آپ لوگوں سے نا اپنے امی ابو کے بارے میں شیئر کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کریں، عزت خدمت کریں. ان کی ماں باپ ایک بار چلے جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے. میرے ابو فوت ہو گئے ہیں اور میری امی ہیں، تو اتنا میرے ابو مجھ سے پیار کرتے تھے، اتنا زیادہ نا، کہتے تھے کہ اگر کہ کسی دی دعا لگدی ہے نا تو میں تیرے لیے نا بہت زیادہ دعا کردا ہاں کہ اللہ پاک میری دھی نوں اتنا خوش رکھے، اتنا خوش رکھے. تو ہو سکتا ہے کہ آج میرے امی ابو کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے نا آج میں اس مقام پہ ہوں. اللہ پاک نے مجھے اولاد دی، میرا گھر، میرا ہسبینڈ، سب کچھ میرے پاس ہے، کھانے کے لیے ہے، لیکن میرے ابو کی کمی ہمیشہ مجھ میں رہتی ہے. جب میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو میں روتی رہتی تھی، تو ابھی جب بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے میں فوراً جو ہے نا پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو میں اول آخر درود شریف پڑھ کے اور الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد جو ہے سورۃ اخلاص پڑھ کے تو ان کے لیے ثواب پیش کرتی ہوں. تو میرے ابو جو ہے نا بہت زیادہ اچھے تھے. تو وہ بیمار ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا. وہ گئے ہیں تو ابھی پتہ چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اچانک نا پاکستان سے فون آیا کہ ابو بیمار ہیں. ان کو 2 دن بیمار ہے، الٹی لگی اور کوما میں چلے گئے تھے. تو 2 دن زندہ رہے تو پھر اچانک سے مجھے پتہ چلا کہ میرے ابو فوت ہو گئے. تو میں تو ڈپریشن میں چلی گئی تھی. ابھی میرے خیال میں ان کو 7 سال ہو گئے ہیں، تو میں ابھی تک جو ہے نا مجھے ڈپریشن ہے. پہلے تو بہت زیادہ تھا، میں بالکل پتہ چلتا تھا کہ میں بھی ختم ہو جاؤں گی، مجھے دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا. اچانک جو فوت ہوئے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے ابو جو ہے نا فوت ہو جائیں گے. تو جو ہے مجھے جب پتہ چلا تو یہاں پردیس کی زندگی اتنی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں ادھر جائیں پردیس میں، یو کے جائیں، کہیں اور ملک جائیں تو آپ اپنے پیاروں سے مل نہیں سکتے. میں نے منہ بھی ابو کا آخری دیدار بھی نہیں کیا اور میرے ابو جو ہے چلے گئے. تو میرے ابو نے، ہم جو ہے 8 میرے بھائی تھے اور ہم 3 بہنیں تھیں. تو میرے ابو 2 3 کام کر کے صبح کو لکڑیاں لے کے آ کے پھر وہاں جو ہے نا لکڑیاں بیچ کے گھر لوکاں دے کے پھر میرے ابو کام پہ جاتے. وہاں پر جو میرے ابو کام شام کو آتے، کبھی سبزی اٹھائی ہوئی، کبھی کچھ گھر میں کوئی چیز ختم ہو جائے تو میرے ابو لے کر آتے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو اب بھی اللہ کا شکر ہے بھائی ہیں ماشاء اللہ، پر ویسی رونق نہیں رہی ہے. ابھی میں کتنی دفعہ 3 4 دفعہ اس ابو کے بعد جا چکی ہوں، لیکن اتنی کوئی گھر میں رونق نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ پاک میری امی کو زندگی سے دے، وہ ہے سارا کچھ، بھائی ہیں بھابھی ہیں، لیکن میرے ابو کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا. تو اللہ پاک میرے ابو کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں امی ابو، اللہ پاک ان کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور جن کے ہیں تو وہ پلیز اپنے امی ابو کی قدر کریں، اپنے ابو امی کی خدمت کریں اچھی طرح. بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے
کہ ہم جب بڑے ہوئے، میرے بھائی کام کرنے لگے، ان کا کھانے کا ٹائم آیا تو وہ دنیا سے چل بسے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. جب یہ نہیں رہتے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ابھی میں اپنی امی کو ہر روز فون کرتی ہوں، بات کرتی ہوں، تو سارا کچھ ہے، لیکن ابو کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دال کی فائنلی لک جو میں نے بنائی تھی وہ لوبیا ریڈ. تو ابھی جو ہے میں نے جو چنے کی دال اور شامی کباب کے لیے چنے کی دال اور جو چکن ڈالا تھا، ابھی یہ چکن کے میں نے ریشہ ریشہ کر لیے، اور دال میں دھنیا اور بعد میں گرین مرچیں ڈالی تھی، وہ ڈال کے اس میں ڈال کے نا اس کو جو ہے میں مکس کر لوں گی. یہ 2 ایگ لے کے نا میں نے اس کو اچھی طرح پھینٹ لوں گی. ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کے لیے ابھی وہ جا گیا اس کے لیے پراٹھا بنا دے. یہ بٹر تھوڑا سا لگا کے یہ کباب تیار کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ٹائم ہے، پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں. یہ چینل اچھا لگا تو اس کو سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں.